الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا طعام إلا من غسل لا يأكله إلا الخاطئون۔ قابل قدر صد احترام بزرگوں، نوجوانوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ہمیں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر احسان یہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، ہدایت کے لیے، رہبری کے لیے اور زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہمیں بنایا ہے، انسانوں کو بنایا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی طرح طرح کی نعمتوں سے تمام انسانوں کو نوازا ہے۔ اب جب انسانوں کو اللہ رب العزت نے بنایا تو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری ضرورتوں کو پورا کرنا پڑتا ہے، تو اللہ رب العزت نے انسان کو بنانے کے ساتھ ساتھ انسان کے زندگی گزارنے کے تمام طریقوں کو بھی بتایا ہے، اور انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی نعمتوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر رزق پیدا کیا ہے، تاکہ انسان اللہ کا دیا ہوا اور اللہ کا پیدا ہوا رزق کھائے اور اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزر اور بسر کر سکے، کیونکہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے رزق کا ہونا بہت ضروری ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے رزق کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن دیا ہے، قرآن کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ اور تمام ڈھنگ ہمیں بتائے ہیں اللہ رب العزت نے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ رزق پیدا کیا ہے اللہ رب العالمین نے، اور ہمیں رزق کھانا کیسے ہے، کیسا رزق کھانا ہے، وہ بھی ہمیں طریقہ بتایا ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اور اللہ کے قرآن نے۔ لیکن میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے، اور بڑا افسوس ہوتا ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ جب آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آج ہم اپنے دین کو بھلا کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم کرتا ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے طریقہ بتایا ہے کہ لوگوں حرام مت کھنا، حلال کھنا ہے۔ لیکن آج ہم اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، نہ ہم حلال دیکھ رہے ہیں نہ حرام دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کو رزق کھانے کے لیے دیا، اور یاد رکھنا میرے عزیزو، اگر حلال کمایا یا حلال کھایا تو اللہ تعالی جنت میں اس کو اس کا من پسند کھانا عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو ہر جنتی کی دعوت ہوگی، اور اس کے سامنے 70,000 پلیٹوں میں مختلف کھانے رکھے جائیں گے۔ یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا جو انسان دنیا کے اندر رہ کر حلال کھاتا تھا، حلال کماتا تھا، اپنے رزق کو حلال کر کے کھاتا تھا، اور اپنے رزق کے اندر حرام کی اور حلال کی پہچان کرتا تھا، تو اس کے لیے یہ اعزاز ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کھانے پر انعامات سے نوازا ہے، جہاں انعامات کا وعدہ کیا ہے، جہاں پر حلال کھانے والوں کا اعزاز ہوگا، وہیں پر میرے عزیزو قرآن کریم کے اندر جب ہم آتے ہیں، قرآن پر غور کرتے ہیں، تو یاد رکھنا اس بات کو کہ اگر انسان حرام کھائے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اور یاد رکھیے، اگر جہنم میں چلا گیا تو اس نے دنیا میں حرام جو کھایا تھا، سود جو کھایا تھا،
اور مشتبہ مال جو کھایا تھا اور چوری کر کے جو مال کھایا تھا، لوگوں کا حق غصب کر کے، لوگوں کا حق چھین کر جو مال کھایا تھا، تو یاد رکھنا جہنم میں اس کو کیسا کھانا ملے گا۔ میرے عزیزو یاد رکھے جہنم میں کھانا کیا ملے گا۔ قرآن کریم کے اندر غور کرتے ہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ۔ قرآن کہتا ہے جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ گرے گا اس کو اکٹھا کر کے پیالوں میں جمع کر کے ان کو پینے کو دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو ایسا کھانا حرام کھانے والوں کے لیے ہوگا جہنم کے اندر، خون اور پیپ، اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ پیو۔ جس طرح تم دنیا میں حرام کھاتے تھے، دنیا کی لذتوں میں مشغول ہو کر میرے دین کو بھول جاتے تھے، قرآن کو بھول جاتے تھے، پیغمبر علیہ السلام کے ارشادات کو بھول جاتے تھے، آج پیو اس کو، جو تمہارے جسم سے خون نکل رہا ہے، پیپ نکل رہا ہے، اس کو پیو۔ کیونکہ دنیا میں تو حرام مشروب پیتا تھا، بہت مزے لے کر پیتا تھا اور حلال نعمتوں کی ناقدری کرتا تھا، آج تیرا مشروب جہنمی بیئر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا آج تیرا جو مشروب ہے وہ جہنمی بیئر ہے۔ اس لیے میرے عزیزو آپ لوگ غور کریں ان تمام باتوں پر، اور کل قیامت کے دن رسوا ہونے سے اچھا یہ ہے کہ ہم آج دنیا کے اندر اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزاریں، اور اپنا جو رزق ہے، ہمارے جو کمائی ہے، اس کے اندر حلال کو دیکھے، حرام کو دیکھے، ان تمام کی پہچان کر کے رزق کو استعمال کرے، اللہ کا رزق دیا ہوا کھائے، اور اللہ کا رزق کھا کر اللہ کا شکریہ ادا کرے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، حلال میں اپنے آپ کو لگائے، حلال کھائے، حلال کھلائے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حلال کھانے سے ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جنت کے فیصلے عطا کرے گا، اور ہمارے لیے اور ہمارا جنت میں استقبال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اعزاز کرے گا، ہمارا استقبال کرے گا، اور ہمیں طرح طرح کے چیزیں اور طرح طرح کی نعمتیں اور طرح طرح کے مشروبات اور طرح طرح کی کھانے پینے کی چیزیں جنت میں میسر ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزو اگر ہم اپنی آخرت کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اس دنیا کے اندر حلال کھائے، حرام سے بچے، حرام سے حتی الامکان کوشش کرے کہ ہم بچ جائے، ہمیشہ حرام سے بچ کر اپنی زندگی کو گزارے اور حلال کھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کے اسباب مہیا فرمائے، اور رزق حلال کھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور حرام سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔